تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جتنی بھی طاقتیں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں میں، زمین میں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، پانیوں میں، پانی کی لہریں، سمندر میں جا کے دیکھ لو، موجیں پہاڑوں کے برابر۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، پانی سیلاب آیا تھا، اس میں بھی ایسے موجیں اٹھ رہے تھے جو پہاڑوں کے برابر۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر جو ہے چل رہی تھی، ایسے ایسے موجوں میں، جو ایک ایک موج پہاڑ کے برابر۔ اب سمندر میں دیکھ لو کتنے بڑے بڑے موجیں ہیں۔ تو سمندر کی طاقت، بڑی طاقت اس میں ہے کہ اگر وہ زمین پر آ جائے تو جہاں سمندر کے کنارے میں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، زمینوں پر جو ہے وہ پانی ابل کے آ جاتا ہے اور ساری چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ وہ بنیاد 4 منزلے کی ہے، بنیاد سمیت اکھاڑ کے وہ پانی لے گیا سب کچھ۔ اب بعد میں جا کر جو ہے وہ گھر کہاں تھا وہ جگہ بھی نہیں پہچان رہے۔ تو بھئی ہماری تو بلڈنگ تھی، وہ تو پکی عمارت تھی 4 منزلہ، اور اس کی بنیادیں زمین کے اندر تھی۔ اب وہ ایسا لے گیا کہ اس کا کوئی نشان بھی نہیں رکھا، اب نہیں پہچان رہا کہ بھئی ہماری یہ عمارت، ہماری گھر کہاں تھا، وہ بنیاد کہاں تھا، بنیاد سمیت اکھاڑ کے لے گئے یہ پانی۔ ہمارے وہاں بعض علاقوں میں جو سمندر کے کنارے اس طرح کے سیلاب آتے ہیں تو سارا کچھ بہا کے لے جاتے ہیں اور میدان چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کچھ ہے، سب کچھ بہا کے لے جاتے۔ تو سمندر میں بڑی طاقت ہے، لیکن یہ سمندر موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کے ایک مار سے پھاڑ کر 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، 12 راستے ہو جاتے ہیں۔ کون راستہ بناتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اب اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے سمندر کو ماریے۔ اللہ کے حکم سے مارا اور سمندر جو ہے راستہ کر دیا، اور بیچ میں سے بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے اور وہ راستہ باقی رہ گیا۔ جب فرعون اپنے سارے لشکر کو لے کر اس راستے میں گھسے، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ پانی آپس میں مل جائے، تو سمندر کے تہ میں ہے فرعون اور اس کے لشکر، اور اوپر سے پانی مل گئے تو پھر وہی ختم ہو گئے، سارے کے سارے وہی ختم ہو گئے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، بس اس یقین کو بدلنا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقت اللہ کو ہے، ساری قدرت اللہ کو ہے، نظام اللہ کی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نظام لوگ قائم کریں، یہ ایسا ہے جیسے مکڑی کے جالا ہے۔ ایک گھر والے انسان، آدمی، اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے اور ایک جھاڑو سے مکڑی کا جالا صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے جالے کو اپنی قدرتی نظام کے ایک جھاڑو سے صاف کر دیا، دوسرے جھاڑو سے فرعون کے نظام کو صاف کر دیا، قارون کے نظام کو صاف کر دیا، قوم عاد، قوم سمود، ان سارے قوموں کے سارے نظام کو ایک ایک جھاڑو سے، اپنی قدرت کے جھاڑو سے صاف کر دیا، صاف ہو گئے۔ آج بھی جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی نظام ہیں، اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی قدرت کے جھاڑو سے بالکل اسی طرح صاف کر دیں جس طرح نمرود کے نظام کو صاف کر دیا تھا، فرعون کے نظام کو صاف کر دیا۔
قیامت تک جتنی بھی نظام قائم ہوگی، دجال کے نظام، یاجوج ماجوج کے نظام، بڑی طاقت، دجال بڑے طاقت والے ہوں گے، اور جو ہے وہ سفر کریں گے پوری دنیا میں، اور 40 دن کے اندر پوری دنیا کو وہ جو ہے فتح کر لیں گے. لیکن اللہ کا نظام آئے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور ان کی نظر میں اتنی طاقت ہوگی، اس نظر کی طاقت سے وہ بالکل سکڑ جائے گا، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، پھر اس کو قتل بھی کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام. اس طرح ختم ہو جائے گا. یاجوج ماجوج نکلیں گے قیامت سے پہلے، اور یہ ساری دنیا میں چھا جائیں گے، اور ساری دنیا کے پانی پی جائیں گے، اور پھر ساری دنیا کے سارے جانور، درخت سب کچھ کھا جائیں گے. مسلمان جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑی گھاٹی میں وہاں پناہ گزین ہوں گے. ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہوگا، تسبیح پڑھیں گے پیٹ بھر جائے گا، بھوک دور ہو جائے گی، تسبیح پڑھیں گے پیاس دور ہو جائے گی. اور یہ سارے علاقے میں، اس گھاٹی کے علاوہ پوری دنیا میں یاجوج ماجوج پھیلا ہوا ہوگا، اور ساری درخت، جانور، سب کچھ، انسان سب کھا جائیں گے، سارے پانی کھا جائیں گے. اب زمین کو خالی کر دیں گے. اب کہیں گے کہ بھئی زمین والوں کو ہم نے شکست دے دی، ختم کر دیا، اب آسمان والے کو بھی ختم کر دیتے. ایک تیر مارے گا، اللہ تعالیٰ اس تیر میں خون لگا کر واپس کر دیں گے، تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں پھوڑا نکالیں گے، اور اس کی وجہ سے سارے مر جائیں گے. بدن میں پھوڑا نکلے گا. جی اب کورونا وائرس نکلا ہے نا، ساری طاقت ختم ہو گئی، سارے فخر ختم ہو گئے، سارے اچھلنا بھی ختم ہو گیا، سب گھروں میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے. باہر نکلے تو بدن کے اندر جہاں جہاں سے یہ جراثیم جا سکتا ہے وہ سارا راستہ بند کر لو، ماسک لگا لو، یہ لگا لو، وہ لگا لو. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا نظام ہے. یاجوج ماجوج پر چلے، اور یہ یاجوج ماجوج جو ہے اس کے ان سب کے بدن کے اندر ایک پھوڑا نکلے گا، ہر ایک کے بدن میں پھوڑا نکلے گا، اور اسی میں وہ مر جائیں گے، اسی میں سب مر جائیں گے. ان کو دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا، کفنانے والا نہیں ہوگا، وہ زمین پر گر کر مر جائیں گے. ساری زمین جو ہے ان کی بدبو سے بھر جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندے بھیجیں گے، ان کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کے سمندر میں جا کے گرائیں گے، پھینکیں گے، زمین کو صاف کر دیں گے، بارش برسائیں گے، اور زمین کے اندر جو پیداوار اگانے کی جو طاقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اور پھر زمین ساری پیداوار نکالے گی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر اس گھاٹی سے نکل آئیں گے. ایک انار کے چھلکے کے سائے میں، اتنا بڑا انار ہوگا، ایک انار کے چھلکے کے سائے میں ایک قبیلہ آ جائیں گے. ایک انار کے چھلکے کے سائے میں کتنا بڑا انار ہوگا. زمین کو حکم دیں گے اللہ تعالیٰ، نکال جو کچھ ہم نے تیرے اندر رکھا ہے. زمین اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے اندر برکاتیں رکھی ہے وہ سارے برکات نکالیں گے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی طرح چلتے چلتے ایک وقت ہوگا کہ جب
پھر لوگ جو ہے اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کے نظام کو بھول جائیں گے. انہیں پر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے، قیامت کو قائم کریں گے انہیں پر. کسی مسلمان پر، کسی ایمان والے، کسی یقین والے، اللہ اللہ پکارنے والے، ایسے ایک آدمی بھی زمین پر رہیں گے تو زمین باقی رہیں گے، زمین اپنے حالت پر رہیں گے. اور جب یہ ایسے ایک آدمی بھی ختم ہو جائے گا، ساری زمین پر جو ہے اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہوں گے. تو انہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائیں گے اور زمین کو ختم کر دیں گے، زمین والوں کو بھی ختم کر دیں گے. القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ حالت ہوگی. مرے ہوئے پتنگ کی طرح پڑے ہوئے وہ پڑے ہوں گے، اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح آسمانوں پر اڑیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوگی، اللہ کی قدرت کا نظام ہوگا. اب یہ دعوت چل رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں کہ بھئی اللہ کی طاقت پر یقین کرو، اللہ کے قدرت پر یقین کر کے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو، اللہ نے جو دین دیا ہے، پسند فرمایا ہے، اس کو اپنا لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہے، جو طریقہ لے کر آیا ہے، اس کو اپنا لو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اللہ کے سامنے اپنے کو سرنڈر کرو اور سجدے میں گر جاؤ اور یہ بتلا دو، اے اللہ آپ ہی بڑے ہیں، ہم سب چھوٹے ہیں. سبحان ربی اللہ، میرے رب اعلیٰ جو ہے وہ پاک ذات ہے. بس سر کو زمین پہ رکھو، ناک کو رکھو، رگڑو. یہ ہے نماز کہ جب یقین بدل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یقین دلوں میں سما جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کا یقین دلوں کے اندر جو ہے دلوں کے اندر آ جائیں گے، اور یہ دنیا کے سارے نظام اور ساری چیزیں جو ہے اس کی جو ہے یقین دلوں سے نکل جائیں گے کہ یہ چیزیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، یہ ملک والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بم والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہتھیار والے کچھ نہیں کر سکتے. سب اللہ کی مرضی ہے. ہمارے اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مومن تو وہ ہے جس کے سر پر بم گرے اور وہ پریشان نہ ہو. مومن وہ نہیں جو 1000 میل دور بم گرے اور وہ 1000 میل دور کانپتے رہے ڈر کے مارے کہ بھئی مجھ سے 1000 میل دور جو ہے وہاں بم گرا ہے، پتہ نہیں اس کے اثر سے میرا بھی نقصان نہ ہو جائے. یہ مومن نہیں ہے. ایسا مومن وہ ہے کہ اس کے سر پر گرے اور وہ یوں کہے کہ اس بم کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے اللہ کی مرضی ہے، اگر مرضی ہوگا تو پھٹے گا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو پھر نہیں پھٹے گا، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ ہے مومن، ایمان والے. تو اس ایمان کے دلوں کے اندر آ جانے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے. اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ کے قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے. کہ دو ہونٹوں کی حرکت سے جو الفاظ نکلے ہیں اس پر سارے عالم میں خدا کے نظام میں
حرکت پیدا ہوئی. اللہم اکفناہم بما شئت، یہ کہہ دیا دو ہونٹوں کی حرکت سے، اے اللہ یہ ہمارا دشمن ہے، آپ ہماری طرف سے ہمارے دشمن کے لیے کافی ہو جائیے، ہماری کفایت کیجیے اس سے. بس یہ دو ہونٹوں کے حرکت سے ہے اللہ کی نظام حرکت میں آیا. ٹھیک. اور زمین جو ہے پتھریلی زمین، اس کے اندر گھوڑے کے سامنے کے پاؤں ایسے دھس جاتے ہیں جیسے کیچڑ میں دھستے ہیں. یہ خدا کی نظام ہے. وہ گھوڑے پر جو سوار ہے وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے دین ہے اس کی یہ طاقت ہے کہ میرے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ پتھریلی زمین میں ایسے گھس گئے، ایسے دھس گئے جیسے کیچڑ میں دھس جاتے ہیں. تو وہ معافی مانگنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے، اب مجھے چھوڑ دیجیے. پھر ایک دو ہونٹوں کی حرکت ہے، گھوڑے کے پاؤں جو ہے زمین سے نکل کر آتے ہیں. تو ایک ہی زبان کی حرکت اور ہونٹوں کی حرکت یہ سب دے کے گئے ہیں امت کو. نماز یہ تو بہت اونچا عمل ہے، اللہ کا ذکر ایسا امت کو دے کے گیا ہے کہ امت اللہ کا ذکر کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میری قدرت کا نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. جہاں سے چاہے گزر جائے، رات کے اندھیرے میں گزر جائے، جنگلوں سے گزر جائے، دشمنوں کے بیچ سے گزر جائے، پہلے یقین بنا لو. ابھی ایسا نہ کرو، پہلے اپنا یقین بنا لو، اپنے دین ٹھیک کر لو. جب اپنا دین پورا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے گا تو پھر ذکر کرنا اور ساری دنیا میں گھوم کے آ جانا، اور ذکر کرنا جنگلوں سے گھوم کے آ جانا. پھر وہ جنگل کے شیر جو ہے اس کو سواری بنا لینا، اپنی سواری بنا لینا، اور اس کو رہبر بنا لینا. جیسے حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ بھئی جنگل میں شیر کو دیکھا آ رہا ہے، کہنے لگے میں سفینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، میں نے راستہ گم کر دیا، مجھے راستہ دکھلا دے. تو وہ شیر آگے آگے چل رہا ہے، راستہ دکھلا رہا ہے. یہ ہے اس دین کے اندر ایسی طاقت ہے کہ جو اپنے زندگی میں اس دین کو، اس طریقے کو، اس یقین کے ساتھ لے لے گا تو پھر صرف دو ہونٹوں کی حرکت سے ذکر کرتا رہے اور اندھیرے میں دشمن کے بیچ میں چلا جائے، جہاں چاہے چلا جائے، اللہ کے قدرت کے نظام اس کے ساتھ ہو. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قدرت کا نظام ہوتا تھا. سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور یوں فرمایا یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، اور اس پورے لشکر کو کہا کہ سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دو، اپنی سواری ڈال دو. سب اس میں ڈال دی اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے خشکی کی طرح بنا دیا کہ وہ سمندر کے پانی پر ایسے جا رہے تھے جیسے خشکی پر چل رہے ہیں. اور یہ سمندر پار ہو کے چلے گئے اور ان کے گھوڑے کے پیر بھی نہیں بھیگے، اونٹ کے پیر بھی نہ بھیگے، اس میں بھی پانی نہیں لگا. کسی کا پیالہ گر گیا سمندر میں تو وہ کنارے پہنچ کر کھڑا ہو گیا پیالہ لینے کے لیے. لوگوں نے کہا ارے اللہ نے تمہیں سمندر پار کر دیا، بہت ہے، چھوٹا سا پیالہ ہے، اس کو لینے کے لیے گر گیا، چھوڑ دو.
اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں۔ سمندر کی کیا طاقت ہے کہ میری پیالی جو ہے اس کو اب نگل لے، اس کو بھی واپس کرنا ہے۔ اتنے میں ایک موج آیا اور موج میں وہ پیالی تھی، وہ پیر پر آ کے گرا دیا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہے کہ سارے عالم کو اللہ تعالیٰ مسخر کرتے ہیں۔ جب دین اپنے اندر آ جاتا ہے اور اس دین کی دعوت لے کر جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دوسروں کو منوانے کے لیے، دوسروں کو دعوت دینے کے لیے، دوسروں کے یقین پیدا کرنے کے لیے، اپنے یقین بھی پیدا کرنے کے لیے جب نکلتا ہے، جیسے بنی اسرائیل نکلے اپنے یقین بنانے کے لیے، کہ سمندر پار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، راستہ دے دیا، اور ادھر جا کے کسی قوم میں، کسی بستی میں دیکھا کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بت بنا دیجئے، ہم اس کی پوجا کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ارے اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں سمندر سے پار کیا، اتنا راستہ بنا دیا، اپنی قدرت دکھایا، اب تم اللہ کو چھوڑ کر جو ہے بتوں کے پوجنے کے لیے مجھ سے درخواست کر رہے ہو؟ تم تو بڑے جاہل قوم ہو۔ تو میرے محترم دوستو، وہ نکلے، ان کا بھی یقین بننا ہے۔ وہ کچھ دور گئے میدان میں، تو وہ میدان کے اندر سایہ نہیں، کہنے لگے ہم تو دھوپ سے جل رہے ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے سایہ کا انتظام کیجیے اپنے پروردگار سے کہہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے بادلوں کے ذریعے سے ان پر سایہ کیا۔ وہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، امتی جو ہے وہ نبی سے دعا کراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت ایسی دی کہ نبی کے ہوتے ہوئے امتی دعا کرے، وہ دعا بھی اللہ سن لیتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے کام کرتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ہے دو چیزیں دے کر گئے، بڑی طاقتور، ایک دعوت ہے اور ایک دعا ہے۔ دعوت کے میدان میں چلو، دین کو لے کر، اس یقین کے کلمہ کی دعوت لے کر اور اس دین کی دعوت لے کر چلو۔ جب تم دعوت کے میدان میں چلو گے، پھر تمہاری دعا جو ہے قبول ہوگی۔ تم جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، اور جہاں بھی تمہارے لیے رکاوٹ ہوگا، تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظام سے اس رکاوٹ کو دور کر دیں گے۔ کوئی ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ سے تم دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ضرورت کو پوری کر دیں گے۔ صحابہ کی جماعت دیکھ لی، پانی نہیں ہے، اب جو ہے دعا مانگ رہے ہیں امیر صاحب اللہ سے، اور بادل آ رہے ہیں، اور بادل میں سے پانی، بارش ہو رہی ہے، اس پانی سے سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی، جانوروں کو پلایا، خود بھی پیے، اور جو برتن تھے اس کو بھی بھر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے راستے میں جب بھی کوئی ضرورت پڑے، دعا کے ہتھیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے گے کہ پھر دعوت کے راستے میں چلو، اور جب چاہو دعا مانگ لو، دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ دشمن کے مقابلے میں مانگو، وہاں مدد ہوگی۔ اپنی ضرورت کے لیے مانگو تو تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی، تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ یہ دعوت والا راستہ ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج یہاں کی یہ مجلس جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس دعوت کی مجلس میں، اس دعوت کی محنت کو اس امت میں پھر سے زندہ کریں، اور جو ہے اللہ کے راستے میں پھرنا شروع کر دیں، اور اس دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جائے، تو پھر یہ امت جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔